الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين तमाम किस्म की हम्द व तारीफ रब्बुल इज्जत के लिए जिस रब्बुल आलमीन ने हमें
اپنے گھروں سے نکال کر اس اپنے بابرکت گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ رب ذوالجلال نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ سب سے شرف والی کوئی مخلوق اگر رب کائنات نے بنائی ہے، وہ بنی نوع انسان کو بنایا ہے، اور پھر اس انسان کے سامنے بطور آزمائش کے دو راستے متعین کیے۔ ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، جو رب کائنات کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ جو انسان کے سامنے رکھا وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ دلالت کا راستہ ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ شیطانی راستہ ہے۔ اور پھر اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب تجھے خود اپنی مرضی ہے، اب ان دونوں راستوں میں سے تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے، اور جہنم میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ یہ واضح کر دیا، حلال حرام صحیح غلط سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا رب کائنات نے، اور عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر انسان کو آزاد چھوڑا۔ تجھے اختیار ہے، اب تو کس راستے پر چلنا چاہے گا، اس راستے پر جو راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، یا وہ راستہ اس راستے کو تو اختیار کرنا چاہے گا جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، جو شیطانی راستہ ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے لفظ شیطان، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ لفظ شیطان شیطان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دور ہونا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سرکشی اور حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اور شیطان کا اصلی نام ابلیس ہے، شیطان کا اصلی نام ابلیس ہے، اور یہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یہ شیطان سرکشی کرنے والا ہے، یہ معصیت کا ایک منبع ہے۔ شیطان یہ نمونہ ہے معصیت اور گناہوں کا، اور یہ ہر ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے کہ اس انسان کو اللہ کی عبادت سے کیسے دور کرے گا، اس انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف کیسے لے جائے گا، ہر ہمیشہ لگا رہتا ہے اسی کام کے اندر۔ شیطان یہ چاہتا ہے جس طرح میں دھتکارا ہوا ہوں، جس طرح میں سرکش ہوں، جس طرح میں حد سے آگے بڑھنے والا ہوں، جس طرح میں اللہ کا نافرمان ہوں، اسی طرح یہ انسان کو بھی اللہ یہ سرکش بنانا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جن بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر جہاں مرضی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ رب کائنات نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ جن جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور جنوں میں جو جنوں کا سردار ہے، سب سے بڑا جن وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ شیطان کا اصلی نام ابلیس ہے۔ یہ ابلیس پہلے بہت عبادت کرتا تھا، جنت کے اندر رہا کرتا تھا، آسمانوں پہ رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جیسے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب تجھ کو میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ کہا قال انا خیر منہ، میں اس آدم علیہ السلام سے